السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 36۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ صنوبر کے درختوں پر اکا دکا چڑیاں چہچہا رہی تھی۔ سورج طلوع ہونے میں ابھی کافی وقت تھا، لیکن صبح زیادہ دور نہیں تھی۔ دریائے پرتھ کا شفاف پانی بھاری بھرکم پتھروں سے سر ٹکراتا، شور مچاتا اپنی اترائی کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ یہ ایک وسیع وادی تھی۔ دریائے پرتھ اس وادی کے بیچوں بیچ سے گزرتا دو پہاڑیوں کے بیچ بنے قدرتی درے میں ختم ہوتا تھا۔ یہ درہ دور تک سرسبز شاداب تھا۔ مولڈویا کی یہ پوٹھوہاری دھرتی بڑی حسین تھی۔ یہ تمام علاقہ عیسائی آبادی پر مشتمل تھا۔ دریا میں بہتا ہوا دریا درے سے نکلتا تو ایک چھوٹے سے گاؤں کو چھوتا ہوا بحر اسود کی جانب رخ کر لیتا تھا۔ دریا کے کنارے پر چھوٹی سی بستی چند سو نفوس پر مشتمل تھی۔ یہ سب عیسائی تھے، لیکن ترک سپاہیوں کے ڈر سے گھروں میں دبک بیٹھے۔ ترک فوجوں نے اس بستی کو پہلے روز گھیر لیا تھا اور تمام باشندوں کو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی شخص تا حکم ثانی بستی سے باہر نہ نکلے۔ بستی سے کچھ فاصلے پر دریائے پرتھ کے کنارے ایک خوبصورت گرجا گھر تھا۔ پہلے روز ترک سپاہیوں نے اس گرجا گھر کا معائنہ کیا تو ماں سوائے ایک بڑی راہبہ کے انہیں یہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ تب سے اب تک کوئی ترک سپاہی اس گرجا گھر کی طرف نہ آیا تھا۔ ویسے بھی دریائے پرتھ کا یہ حصہ ترکوں کے اصل پڑاؤ سے بہت دور تھا۔ ترکوں کا اصل پڑاؤ مشرقی پہاڑیوں کے عقب میں تھا۔ تیز رفتار دریا کی وجہ سے بلد جی اور ترک سالاروں نے اس درے کو محفوظ سمجھتے تھے۔ اس درے سے بھاگ نکلنے کے لیے روسیوں کو لازمی طور پر دریا میں داخل ہونا پڑتا تھا، جو ایک بہت مشکل بات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بلد جی اس طرف سے مطمئن تھے اور زیادہ تر ترک سپاہی اس طرف کا رخ نہ کرتے تھے۔ لیکن آج سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی شیراز کا گھوڑا گرجا گھر کے سامنے آ کر رکا۔ شیراز آج اس طرف کیوں آیا تھا؟ اندرونی وادی کو چھوڑ کر اور اس طویل درے کے ذریعے دریا کے کنارے کنارے چلتا ہوا وہ یہاں تک آ پہنچا۔ حالانکہ دریا کے کنارے چلتے ہوئے کئی مقامات پر وہ بہت مشکل سے بچا۔ ایک طرف ستما پہاڑی تھی اور دوسری طرف تیز دریا۔ پھر شیراز نے بلا وجہ یہ خطرہ کیوں مول لیا؟ دراصل اسے کسی حرکت کرتے ہوئے سائے کا تعاقب یہاں تک کھینچ لایا تھا۔ شیراز چاہتا تو گھوڑا تیزی سے آگے بڑھا کر مشکوک سائے کو گرفتار کر لیتا، لیکن وہ اس پراسرار سائے کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ یہ پراسرار شخص جو کوئی بھی تھا، یہ بات تو پکی تھی کہ وہ عیسائیوں کا جاسوس تھا، کیونکہ دور پڑاؤ کو چھوڑ کر آتا ہوا دریائے پرتھ اسی پہاڑی درے سے ہو کر گزرتا تھا۔ شیراز حرکت کرتے ہوئے سائے سے بہت دور رہ کر اس کا تعاقب کرتا رہا، اتنی دور کہ اس کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز بھی مشکوک شخص تک نہ پہنچ سکے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک جگہ وہ سایہ شیراز کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اب شیراز چاروں طرف نظریں گھماتا ہوا اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ اسے مشکوک شخص کو فی الفور گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ شیراز کے سامنے اس وقت سوئی ہوئی عیسائی بستی تھی، لیکن جہاں وہ کھڑا تھا یہاں ایک لوتا گرجا گھر تھا۔ شیراز گرجا گھر کے صدر دروازے پر کھڑا کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر کسی فیصلے پر پہنچتے ہی وہ اپنے گھوڑے سے اتر آیا۔ اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چاروں طرف اس کی اپنی فوج پھیلی ہوئی تھی اور اسے یہاں کسی عیسائی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی شیراز نے اپنی تلوار ہاتھ میں تھام لی اور گرجا گھر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ گرجا گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ تلوار کے دستے سے دی گئی دستک کی آواز رات کے سناٹے میں دور تک پھیلتی چلی گئی۔ شیراز گرجا گھر کا معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جس شخص کے تعاقب میں یہ آیا تھا ممکن تھا وہ اسی گرجا گھر میں ہوتا۔ یہ سوچ کر شیراز نے فی الفور گرجا گھر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ توقع کے بعد شیراز نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ بستی اور چرچ کے بارے میں شیراز پہلے سے معلومات رکھتا تھا۔ وہ ایک اچھا سپاہی اور ماہر جاسوس تھا، لیکن آج اس سے چوک ہو گئی تھی۔ اس نے ایک مشکوک سایہ اس طرف آتے دیکھا، لیکن وہ اس کا تعاقب کرنے کے چکر میں سے کھو بیٹھا۔ شیراز کی پیشانی پر بل تھے۔ کچھ دیر بعد اسے چرچ میں کسی کی آہٹ سنائی دی۔ شاید کوئی ایسا ایسا چلتا ہوا دروازے کی جانب آ رہا تھا۔ شیراز مستعد ہو گیا۔ شمشیر کے دستے پر اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ آنے والا کوئی بھی ہو سکتا تھا، لیکن شیراز کے دل نے کہا کہ آنے والا کوئی بیمار یا بوڑھا شخص ہے جو ایسا ایسا چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مان شیراز کے دل میں خیال آیا، کہیں یہ وہی بوڑھی راہبہ تو نہیں جس کے بارے میں ترک سپاہیوں نے سے بتایا تھا۔ اگلے لمحے کھٹاک کی آواز کے ساتھ چرچ کے صدر دروازے کی ذیلی کھڑکی کھلی۔ وہ سچ مچ ایک بڑھیا تھی۔ اس کے بدن پر ننو جیسا لباس تھا۔ شاید وہ کوئی تاریک دنیا راہبہ تھی۔ صبح کا دھند لگا پھیلنے لگا تھا۔ بوڑھی راہبہ نے کھڑکی کے سے تاک کر سہارا لیتے ہوئے باہر کھڑے شیراز کو غور سے دیکھا، لیکن شاید ابھی صبح کی روشنی اتنی نہ پھیلی تھی کہ بوڑھی راہبہ شیراز کو اچھی طرح دیکھ پاتی۔ اسی اثنا میں راہبہ کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ خداوند کے گھر پر دستک دینے والا مہمان کون ہے جو اتنی صبح چرچ کی طرف آیا ہے؟ بوڑھی راہبہ مخصوص راہبانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔
شیراز نے آگے بڑھ کر راہبہ کو مخاطب کیا۔ میں ایک ترک سپاہی ہوں مقدس نن، ایک مشکوک شخص کے تعاقب میں یہاں تک آیا ہوں۔ آپ خداوند یسوع مسیح کی راہبہ ہیں، آپ یقیناً دروغ بیانی سے کام نہیں لے گی۔ کیا یہاں کوئی مشکوک شخص آیا؟ راہبہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی یہی خاموشی شیراز کا ماتھا ٹھنکانے کے لیے کافی تھی۔ بڑی راہبہ دلی دل میں ترک سپاہی سے ڈر رہی تھی۔ اسے سن رکھا تھا کہ مسلمان فوجی بڑے ظالم درندے ہوتے ہیں۔ شیراز نے راہبہ کو خاموش دیکھا، دوبارہ سوال کیا۔ اب شیراز کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی۔ مقدس نن، آپ جانتی کہ یہ بستی اور یہ تمام علاقہ ترک سپاہیوں کے قبضے میں ہے، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جنگی جاسوس کو پناہ دینا ترک افسروں کے لیے کتنے غیظ و غضب کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کی عمر و بزرگی کو دیکھ کر میں انتہائی احترام سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے چرچ میں کسی مشکوک فرد نے پناہ تو نہیں لی؟ نہیں، کسی مشکوک نے پناہ نہیں لی۔ یہاں صرف مقدس باپ کے بیٹے آتے ہیں، جیسے تم آئے ہو۔ موت اور زندگی خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ بوڑھی راہبہ کی بات زمینی تھی۔ شیراز نے دل میں سوچا کہ چرچ کا اندر سے جائزہ لینا ہی بہتر ہوگا۔ شیراز نے راہبہ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ ایک طرف ہٹ جائیے، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ نہیں، تم ننگی تلوار لے کر خدا کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ گناہ ہے۔ تم اگر چرچ میں آنا چاہتے ہو تو اپنی تلوار کو یہی رکھ دو۔ شیراز چونک سا گیا۔ بڑھیا نے نیم تاریک صبح میں شیراز کی چمکتی ہوئی تلوار دیکھ لی تھی، اور پھر وہ شیراز کو بغیر ہتھیار کے چرچ میں داخل ہونے کا مشورہ دے رہی تھی۔ یکایک شیراز کے دل میں خیال آیا اور اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ اسے ایسا لگا جیسے مشکوک سایہ از خود اسے یہاں تک لایا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہیں دشمن نے گھات نہ لگا رکھی ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ چرچ میں شیراز کا سامنا ایک سے زیادہ افراد سے ہوتا۔ یوں تنہ تنہا چرچ میں داخل ہو جانا عقل مندی کی بات نہیں تھی۔ شیراز اپنی جگہ ٹھٹک کر رک کر اچانک کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں چرچ میں داخل نہیں ہوتا۔ آپ نے خدا کے جس بیٹے کو یہاں پناہ دے رکھی ہے، اب اس تک میرا ایک پیغام پہنچا دیجیے کہ اب وہ زندگی بھر اس چرچ سے باہر کبھی نہیں نکل پائے گا۔ اتنا کہہ کر شیراز ایک دم اڑا، اپنے گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھا۔ اگلے لمحے وہ گھوڑے کی پشت پر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے ایک طرف کو اڑا چلا جا رہا تھا۔ بڑھیا کے سامنے شیراز شمال کی طرف نکل گیا، لیکن شیراز نے ایک چٹان کی اوٹ لیتے ہی اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی۔ وہ چرچ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اب وہ یہاں رک کر دور ہی سے چرچ کی نگرانی کرنا چاہتا تھا۔ دراصل اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس مشکوک سائے نے چرچ میں ہی پناہ لی ہے۔ لیکن جب صبح تک چرچ سے کوئی شخص باہر نہ آیا تو شیراز کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اسے الجھن ہونے لگی۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑی راہبہ جو ہی مشکوک شخص کو شیراز کے چلے جانے کا بتائے گی، وہ فرار ہونے کے لیے چرچ سے باہر نکل آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شیراز مسلسل انتظار ہی کرتا رہا اور کوئی شخص چرچ سے باہر نہ آیا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ شیراز وہاں سے ہٹتا یا دوبارہ دن کی روشنی میں چرچ کی طرف جاتا، شیراز نے ایک عجیب منظر دیکھا، اور وہ منظر دیکھتے ہی شیراز اپنی جگہ پتھر کی طرح سن ہو کر رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کتنی عجیب بات تھی۔ حیرت کی انتہا سے شیراز کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ہونکوں کی طرح پھٹی پھٹی نگاہوں سے چرچ کے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چرچ کے دروازے پر ابھی ایک باپردہ بگھی آ کر رکی، اور اس بگھی سے اترنے والی عورت کو دیکھ کر شیراز کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ وہ عورت مادام تھروشیا تھی۔ شیراز کو ایسا لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ علاقہ جہاں ترک فوجیوں کے گھوڑے دندناتے پھر رہے تھے، مادام تھروشیا کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ شیراز نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ شیراز نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے پر کاٹا، لیکن اسے درد کا ذرا بھی احساس نہ ہوا، تو گویا وہ سچ مچ خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے درد کا احساس کیسے ہوتا؟ اس نے مادام تھروشیا کے بعد بگھی سے اترنے والی خاتون کو بھی دیکھ لیا تھا۔ شیراز کے انگوٹھے پر اس کے دانتوں نے زخم بنا دیا تھا، لیکن اس کے منہ سے سی تک نہ نکلی۔ ایک عجیب احساس کی لہر اس کی ہڈیوں کے گودے میں دوڑ گئی۔ دوسری خاتون کو دیکھتے ہی اسے سب کچھ بھول گیا۔ وہ کون ہے، کہاں ہے، اور کس کام سے یہاں آیا ہے۔ وہ ہکا بکا بھاڑ سا منہ کھولے چرچ کے سامنے رکی بگھی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تھیوڈورا تھی، مادام تھروشیا کی بیٹی تھیوڈورا، لائسیم کی وہ ذہین و حسین طالبہ جو پاتھے اڑیسہ کی جماعت میں بلبل کی طرح چہک چہک کر باتیں کیا کرتی تھی۔ نہ جانے کتنے دن شیراز اور تھیوڈورا نے لائسیم کی روشوں پر ٹہلتے ٹہلتے گزار دیے تھے۔ ہاں، وہی تھیوڈورا شیراز کے سامنے تھی۔ شیراز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا، لیکن یہ سب سچ تھا، خواب نہیں تھا۔ سورج افق کی اوٹ سے پوری طرح نکل آیا اور ایک گول تھال کی طرح مشرق میں چمکنے لگا۔ اب شیراز کے چٹان کی اوٹ میں کھڑے رہنا بے فائدہ تھا، وہ ہر طرف سے دیکھا جا سکتا تھا۔ شیراز نے اپنے گھوڑے کی چٹان میں ابھرے ہوئے ایک پتھر کے ساتھ باندھا اور خود ڈھیلے ڈھالے قدم اٹھاتا بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ چرچ کے سامنے رکنے والی بگھی میں سے مادام تھروشیا کی بیٹی ہی اتری تھی۔ اس کے علاوہ ان کے ہمراہ کوئی محافظ نہ تھا اور نہ کوئی سپاہی۔ غالباً انہیں اس بات کا احساس تھا کہ وہ دشمن کے علاقے میں ہے۔ بگھی کا کوچوان بھی اتر کر چرچ میں چلا گیا۔
अब शिराज को चर्च के सामने सिर्फ बग्गी खड़ी दिखाई दे रही थी। शिराज मुख्तलिफ पत्थरों और चट्टानों की आड़ लेता हुआ इस तरह बस्ती की तरफ बढ़ रहा था कि चर्च का दरवाज़ा मुसलसल इसकी निगाहों के सामने था। इसने घोड़ा इसलिए छोड़ दिया था कि कहीं वो देख न लिया जाए, और शिराज बस्ती की जानिब इसलिए बढ़ रहा था कि शायद इसे वहाँ कोई तुर्क सिपाही मिल जाए। आखिर ये ईसाइयों की बस्ती थी और यकीनन तुर्क अफसरों ने इस बस्ती को भी अपनी नज़र में रखा होगा। लेकिन चंद घंटे कबल जब शिराज बस्ती के करीब से गुजरा था, इसे तुर्क फौज का कोई सिपाही दिखाई न दिया। ये इलाका शिराज की निगरानी में नहीं आता था। यही वजह थी कि शिराज को मालूम नहीं था कि बस्ती में तुर्क सिपाही से मिल सकेगा या नहीं। मादाम थ्रोशिया को जो खुल्लम खुल्ला इस बस्ती की तरफ आता देखकर शिराज सोचने लगा कि तुर्क फौजी अफसर अपनी बालादस्ती की वजह से इस कदर लापरवाह हो गए हैं। वो वादी जिसमें शहनशाह रूस का लश्कर मैसूर था, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। पहाड़ों की इस चार दीवारी से निकलकर आने वाला दरियाए पर्थ चंद सौ कदम के फासले पर ही इस बस्ती को सीराब करता था। अगर दुश्मन की कुमक यानी ऑस्ट्रियाई फौज दरिया के बीचों बीच गुजरने की हिम्मत कर लेती तो इसके लिए आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा करना दुश्वार नहीं था। शिराज दिल ही दिल में तुर्क अफसरों पर अफसोस करने लगा। यह तो इत्तेफाक था कि इसने मादाम थ्रोशिया जैसी मारूफ औरत को देख लिया था और इसे यह एहसास हो गया था कि दुश्मन की कुमक करीब ही कहीं मौजूद है। अगर वो इत्तेफाक से इस तरफ न आता तो तुर्क फौज को कभी पता न चलता कि यूं इनके पहलू में लेटे दरिया के बीचों बीच ऑस्ट्रियाई फौज के दस्ते शहनशाह रूस को बाजियाब करवाने के लिए आ पहुंचेंगे। अभी शिराज को इस बात का यकीन नहीं था कि मादाम थ्रोशिया अपने हमरा ऑस्ट्रियाई फौज की कुमक लाई होगी। अलबत्ता उसे ये यकीन जरूर था कि चर्च की पुरस्कार इमारत में तुर्क फौजों के खिलाफ किसी साजिश का जाल बुना जा रहा है। शिराज किसी जंगली बिल्ली किसी फुर्ती से बस्ती तक पहुंच आया, लेकिन यहाँ से कोई तुर्क सिपाही दिखाई न दिया। शिराज की नजरें मुसलसल चर्च पर टिकी हुई थी, लेकिन अब वो चर्च की इमारत से बहुत दूर था। वो दिल ही दिल में डर रहा था कि अगर इसे कोई तुर्क दस्ता अपनी मदद के लिए न मिला तो मादाम थ्रोशिया और वो मशकूक साया जिसके ताक़ुब में शिराज यहाँ तक आया था हाथ से निकल जाएंगे। अब शिराज की समझ में बहुत सी बातें आ रही थी। वो मशकूक साया यकीनन रात की तारीकी में रूस की लश्कर से होकर आया था। गोया दुश्मन दरिया के रास्ते बड़ी आसानी से पैगाम रसानी कर रहा था और बलजी के अफसर इस सूरत हाल से बेखबर थे। खुद शिराज की तमाम तर जासूसी धरी की धरी रह गई थी। इसने कभी दरिया की तरफ तवज्जो ही न दी थी। वो मुतमईन था कि तेज़ो दरिया पर्थ में घोड़ा डालना किसी बुज़दिल ईसाई की बस की बात नहीं, लेकिन अब वो अच्छी तरह जान गया था कि दुश्मन दरिया के रास्ते को ही अपनी आखिरी सबील निजात समझा था। शिराज अभी यही बातें सोच रहा था कि अचानक इसकी नज़र बग्गी के कोचवान पर पड़ी। वो चर्च से निकलकर मुतलाशी निगाहों के साथ चारों तरफ देख रहा था। इसने चर्च के गिरदा गिर्द घूमकर हर तरफ से जायजा लेने की कोशिश की। शिराज का दिल दुख कर रह गया। वो समझ गया कि चर्च में पनाह लेने वाले जाना चाहते हैं। यही वजह थी कि मादाम थ्रोशिया का कोचवान चर्च से बाहर निकलकर हालात का जायजा ले रहा था। ये सोचकर शिराज के हाथों के तोते उड़ गए कि वो फौरी तौर पर इन लोगों का पीछा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इसके पास घोड़ा भी नहीं था और वो बहुत दूर निकल आया था। शिराज बेसाख्ता हाथ मलने लगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, बहरे अस्वद के उस पार की कहानी अभी जारी है। बाकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।